countless salutations be upon the divine candle of assembly of guidance. صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. A complete and excellent Muslim is that from whose hand and tongue other Muslims are protected. مینار تو ایک ایسا نیسیسری ہے جو مسجد کی پہچان ہے، مگر مدنی چینل کے ناظرین کے لیے عرض کرتا چلوں کہ یہ بھی بدعت ہے. ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ دوسرے مسلمان کو تکلیف دے، اسے ضرر پہنچائے. It is not possible for a person to be friend and enemy at the same time. جو سنت کو مٹا دے وہ بری بدعت ہے، اور جو سنت کو مٹانے والی نہیں ہے اس کو جو ہے وہ پروہیبٹڈ بدعت ہے، وہ نہیں کہا جائے گا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بدعات سیئہ کا کیسے جو ہے وہ رد کیا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہم جانتے ہیں کہ ایک مجدد کی حیثیت سے تشریف لائے. جی اچھا، مجدد جس وقت آتا ہے نا، اس وقت اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اندھیرا چھایا ہوتا ہے، اور مجدد جو ہے وہ آ کر اس اندھیرے کو ختم کرتا ہے اور دین کی شمع کو فروزاں کر کے اجالے کو پھیلا دیتا ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ جب تشریف لائے اور جب آپ نے عالم تجدید کو بلند کیا اور اپنے افکار کی نشر و اشاعت فرمائی، تو اس وقت کچھ ایسا ہی گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا. لوگ طرح طرح کی بدعتوں میں مشغول تھے. کوئی پیری مریدی کے نام پہ بدعت پہ مصروف ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، وظیفہ کر رہا ہے تو اس وظیفے میں بدعت کا ارتکاب کر رہا ہے. کوئی اپنی نجی زندگی میں بچوں کو خوش کرنے کے لیے کہانی سناتا ہے تو وہ کہانی جو ہے وہ بدعت سیاح کو روپ دھار لیتی ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہر موقع پر، ہر پلیٹ فارم پر جہاں انہیں بدعت کا رد کرنے کا موقع ملا اور وہ بدعت سیاح تھی، تو آپ نے قلمی طریقے سے بھی اور زبانی طریقے سے بھی اس بدعت کا کالا کما فرمایا. انشاءاللہ مفتی صاحب آگے چل کے بیان فرمائیں گے. میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا، اور یہ مرض ہمارے ہاں بھی عام ہے اس دور میں، کہ بعض وظائف میں آیات اور صورتوں کو معکوس کر کے پڑھا جاتا ہے، یعنی الٹا کر کے پڑھا جاتا ہے. آیتیں الٹی پڑھی جاتی ہیں. قل هو اللہ احد ہے تو وہ قل سے شروع کرنے کے بجائے لوگ عہد سے آیت کو شروع کرتے ہیں. اس طریقے سے صورتوں کو الٹا پڑھا جاتا ہے. تو اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ یہ پڑھنا کیسا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، حرام اور اشد حرام، کبیرہ اور سخت کبیرہ، قریب با کفر ہے. تو وہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ جو جادو ٹونا کرتے ہیں یا لوگوں کو نقصان پہنچانے کی خاطر قرآن کریم کی آیتوں کو عجیب و غریب طریقے سے لکھتے اور پڑھتے ہیں، تو انہیں ڈرنا چاہیے کہ یہ حرام تو ہے، لیکن اتنا حرام ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قریب با کفر یہ حرام ہو چکا ہے. یہاں یہ پتہ چلا کہ قرآن پاک کو پڑھنا اور وہ سیکوینس کے ساتھ پڑھنا دیٹ از کمپلسری. یہاں یہ بھی لوگ تھوڑا سا مدنی سیکوینس مینس ہے آیت جہاں سے شروع ہو رہی ہے اس کو اسی طرح سے آگے لے کے جانا، یعنی آیت کو الٹ جو ہے یہ نہ کرے. اور ویسے بھی ترتیب صورتوں کی ترتیب جو ہے یہ واجب ہے. اچھا، اب اس میں یہاں یہ بات بھی سمجھ آئی کہ کچھ لوگ جو آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے بچوں کا نام رکھنے کے لیے، اب وہ یونیک نام چاہیے، وہ نام خاندان میں کوئی کسی کا نہیں ہونا چاہیے. اب اس نام کو ڈھونڈنے کے لیے قرآن پاک کے بیچ کا کوئی لفظ اٹھا دیں گے. اب اس لفظ کا معنی کیا ہے یہ تو دیکھ لیں. وہ لفظ قرآن میں ضرور ہے، لیکن قرآن میں تو کافروں کا تذکرہ بھی ہے، قرآن میں تو جناب بہت سارے منکروں کا تذکرہ بھی ہے، جہنم کی وادیوں کا تذکرہ ہے. مجھے یاد آیا کہ کچھ لوگ کہیں گئے تو دیکھا کہ ایک بچے کا نام ابلیس رکھا ہوا ہے. اللہ اللہ، بڑے پریشان ہوئے اور ان کی جہالت پر افسوس بھی کیا کہ بچے کا نام ابلیس کیوں رکھا ہے. تو جب اس کی والدہ سے معلوم کیا تو اس نے کہا میں نے قرآن کھولا اور قرآن میں مجھے یہ لفظ نظر آیا تو میں نے یہ نام رکھ دیا. اللہ اکبر. تو دیکھیں کہ صرف اس طریقے سے نام نہیں رکھے جاتے، بلکہ نام رکھنے سے پہلے کسی عالم سے، کسی امام صاحب سے، کسی ٹرینڈ پر بھی بات ہونی چاہیے. یہ ٹرینڈ کیوں ہے؟ یعنی میں سب سے منفرد نظر آؤں؟ ارے ہمیں نام تو صحابہ، انبیاء، اولیاء جن کا فیض لینا ہے ان کے نام پہ رکھیں. کبھی لکڑی کا نام رکھ لیتے ہیں، بچی کا نام رکھ لیا پتہ چلا اس کو لکڑی ہے. بھائی لکڑی سے کیا فائدہ ہوگا اس بچی کو؟ اب تو اب ہاں عجیب و غریب نام، کبھی تو معنی بھی نہیں ملتے ان کی کتابوں میں. کا نام ہے عجیب. ارے بھائی میں آپ کو کیا نام، گھوڑے کے نام ہو جائیں گے اور گھوڑے کا نام ہے لڑکی کا نام، کیونکہ وہ ذرا یونیک ہے.
تو اب یہ ذرا سوچیں ہم کہ ہم اپنے بچے کو کن سے نسبت دینا چاہتے ہیں, ان کا فیض لیں. امیر اہل سنت کتنی پیاری بات کہتے ہیں, اور یہ احادیث میں موجود ہے کہ نام رکھیں جب بھی لڑکے کا محمد رکھیں, احمد رکھیں, اور پھر اس کے بعد پکارنے کے لیے کسی صحابی کسی ولی کی نسبت. امیر اہل سنت کا انداز دیکھیں, نام محمد رکھیں گے, اب بلال بھی رکھنا ہے تو بلال رضا رکھیں گے, حضرت بلال سے بھی نسبت ہو گئی, اعلیٰ حضرت سے بھی نسبت ہو گئی. امیر اہل سنت کا جو یہ کردار ہے نا, احمد رضا, آج ہمارے ناطخواں جو بیٹھے ان کا نام بھی احمد رضا ہے. اچھا, اب احمد رضا تو نام تھے, لیکن میں سمجھتا ہوں شاید اب ہر ہی گھر میں کوئی نہ کوئی رضا ہے. اب میرے الحمدللہ 2 بیٹے ہیں, وہ دونوں ہی رضا ہیں. امیر اہل سنت نے نام جو بھی دیا اللہ کے ساتھ رضا ضرور لگایا. میرے 2 بیٹے بھی رضا ہیں. دیکھیں تو اب ایسا لگتا ہے کروڑوں رضا, یہ کیسا اعلیٰ حضرت کے نام کو پروموٹ کرنا ہے, تو یہ کیا ہے. تو ہم بچوں کے نام رکھتے وقت یہ جو بدعت کا رد بیان ہوا, اس سے مجھے یہ ملا کہ یہ چھوڑ دیں گے کہ جناب خاندان میں کوئی نام نہ ہو. ارے ہمارے خاندان میں اگر بہت سارے محمد ہوں تو کیا ہو جائے, ہمارے خاندان میں بہت سارے رضا ہیں تو کیا ہو جائے, ہمارے خاندان میں بہت ساری عائشہ ہوں, فاطمہ ہوں. آپ سوچے تو صحیح کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کو پکارتے تھے تو فاطمہ کہتے تھے. آپ کی بیٹی فاطمہ ہو اور آپ یہ سنت کی نیت سے پکاریں تو کیا لطف آئے گا. یہ جو ٹرینڈ چلا نا کہ نام میچ لیس ہو, ہاں, حالانکہ ہمارے اسلاف تو صرف نام کو دیکھتے تھے, میچنگ نہیں دیکھتے. امام غزالی کی مثال, آپ کا نام ہے محمد بن محمد الغزالی, کیا بات ہے. پوتا, والد اور دادا تینوں کا ایک ہی حضرت نام. وہ فضیلت کیسی ہے, قیامت کے دن اعلان ہوگا. روایتوں میں آتا ہے کہ جس کا نام محمد ہے اور احمد کھڑا ہو جائے اور جنت میں چلا جائے, تو اب اور کیا چاہیے. تو انشاءاللہ یہ چلیں اس سلسلے سے یہ بھی مدنی پھول لے لیں کہ میچ لیس نہیں بلکہ ہمیں میچنگ والے ہی نام رکھنے ہیں اور نسبتوں والے نام رکھنے ہیں. اور کن سے میچ کرنے والے ہیں صاحب؟ اللہ والوں سے. اللہ کے نام رکھیں, عبد الرحمن, سبحان اللہ, عبداللہ, میرے آقا کی احادیث ہیں, اس سے اچھے نام نہیں ہیں. لیکن یہاں تھوڑا سا وہ کنفیوژن یہ ہے, یہ بھی وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام جب رکھیں تو عبد ضرور ساتھ لگائیں. تو اگر آپ احتیاط کر سکیں گے, عبد الرحمن صرف رحمان نہ کہیں, عبد القدوس بہت اچھا نام ہے لیکن قدوس صرف الگ نہیں کہہ سکتے, تو یہ تمام چیزوں کا خیال رکھیں, ورنہ پھر انبیاء کے نام ہیں, صحابہ کے نام ہیں, عاشقوں کے نام ہیں. Actually, many people they keep these type of strange names and they satisfy themselves by looking the meaning from Google. They don't ask any alim or mufti. I mean, it's a mufti Google. It's a mufti Google that gives you solution for every problem. You go and you search that. You search that and gives you. Now who verifies that answer? یہ اتنا بدعتوں پہ کلام کرتے, یہ کیسی بدعت ایجاد کر دی کہ نئے نئے نام رکھنے. اس کا رد کریں اور آئیں اپنے بزرگوں کے ناموں پر نام رکھیں, ابھی برکتیں حاصل کریں. اعلیٰ حضرت نے کیسا بدعات کا رد کیا. ابھی ایک بدعت پر دیکھیں ہم کتنی بدعتوں پہ پہنچ گئے. 2 کالز بھی ہیں تو چلیں سنا دیجیے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ریاض حسین قادری مسقط سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں جو بدعت کے بارے میں بتا رہے ہیں اسلام بھائی, اور تھوڑا سا شرک کے بارے میں بھی بتا دیں, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی انشاءاللہ. صلاۃ غوثیہ پڑھنا بدعت ہے یا نہیں ہے, اور اگر یہ بدعت ہے تو کون؟ انشاءاللہ عرض کریں. جی مفتی صاحب, شرک کے بارے میں کچھ بتائیں. Shirk in nutshell, in brief, is to take someone equal to Allah subhanahu wa ta'ala in his personality and in his attributes, or to believe that someone other than Allah azza wa jal is worthy of worship. That is the definition. ہمارے اردو ناظرین کے لیے بھی کچھ آپ ارشاد فرما دیں شرک کی تعریف. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک جو ہے وہ ٹھہرانا, اسے جو ہے وہ شرک کہتے ہیں. یعنی کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا جو ہے وہ سمجھنا, مستحق عبادت سمجھنا, اس کو جو ہے وہ شرک کہتے ہیں. اس کی مختصر اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرنا یہ بھی شرک ہے, یا اللہ تعالیٰ کی جس طریقے سے عبادت کی جاتی ہے اسی طریقے سے کسی اور کی اللہ کے سوا عبادت کرنا یہ بھی شرک کہلاتا ہے. یہاں یہ کلیئر ہو جائے نا کہ الحمدللہ جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء اولیاء جو ہماری مدد کرتے ہیں یا ہم ان سے جو بھی طلب کرتے ہیں یا ان کو جو کچھ علم ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی عطا سے ہے, وہ ان کا اپنا نہیں. اللہ کی عطا سے وہ ہماری مدد بھی کرتے ہیں, اللہ کے بتائے سے وہ جانتے ہیں,
तो इसमें कहीं भी शिरक की बात नहीं है। अगर हम ये खुदा ना खास्ता कोई ये समझता है कि अगर अम्बिया हैं, सहाबा हैं या औलिया हैं, इनके पास जो इल्म गैब या इनके पास कोई ऐसी चीज़ अथॉरिटी है जो उनकी अपनी है, अल्लाह की तरफ से नहीं है, तो ये तो हमारा अकीदा नहीं, ये वाकई शिरक की तरफ ले जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा ईजी क्लियर समझना आसान है कि हम यही समझते हैं कि जितना अम्बिया के पास, जो सहाबा के पास और औलिया के पास जो इल्म है वो अल्लाह ही का है। तो अल्लाह के पास जो कुछ है उसका अपना है, और बाकी जिसके पास जो कुछ है वो अल्लाह का दिया हुआ, ज़ाती और अताई का यही फ़र्क है। सुभान अल्लाह। Salat Ghawsiyya is bid'at hasana. Its benefits are discovered by awliya Allah through their spirituality, and they have experienced those benefits and advised the ummah to benefit as well, because they are well wishers of this ummah. So when they find some benefit from something, they will advise to others to act upon it and get that benefit as well. औलिया किराम ने जो है सलातुल गौसिया पढ़ी और इससे जो है बहुत से फ़वाइद हासिल किए, लिहाजा उन्होंने उम्मत को भी जो है वो इसकी तालीम दी है कि वो भी सलातुल गौसिया पढ़ें और इससे जो है फ़वाइद हासिल करें। जी मुफ्ती साहब, कैसा रद्द किया बिदअत का? Well, see, first of all, we must keep in mind that Muslims throughout the world, they have love and respect for the friends of Almighty Allah Azza wa Jal, for the Prophets alayhi salam, for Sahaba, for Tabi'een, for Awliya Allah. And it was the culture of Muslims always, when the early Muslims, pious Muslims passed away, the later ones, they went to their graves, to their shrines, and made ziyarah and made dua. Like, Tabi'een would go and visit the graves of Sahaba, and Tabi'een will go and visit the graves of the previous Muslims. Like Hazrat Imam Shafi radiallahu ta'ala anhu used to go and visit the grave of Hazrat Imam Azam Abu Hanifa radiallahu ta'ala anhu. Whenever he used to have any difficulty, any problem, he would go to the Mizar Sharif of Imam Azam Abu Hanifa radiallahu ta'ala anhu and make dua there, and his problem would be solved. So this culture existed amongst Muslims always. But there are some other powers who always try to give bad name to Muslims and to the activities of Muslims. It happened at a time when people started too many wrong things around Masjid al-Aqsa. There was time. So people, na'uzubillah, from all over the world will go there to have good time. Not everyone, of course, the pious people with good intention, they'll go for ziyarah. But there were many who would go to enjoy, because they are clubs. बना दी थी उन्होंने? Yes. शबल के करीब. Yes, it was like, as we say in Urdu, fahashi uryan, like the shameless activities and all those type of things. There was time. So it's always planned and arranged by who want to give bad name to Islam and to Muslims. ये वाकई साजिश रहती है मुफ्ती साहब। ऐसा लगता है कि मुबारक जगहों के करीब कुछ ऐसे गिरोह या कुछ ऐसे अनासिर होते हैं जो ऐसी एक्टिविटी शुरू कर देते हैं कि उस जगह को बदनाम करने की कोशिश की जाए। Yes, so same thing happened around Mizarat. बिल्कुल ऐसा ही है। So a lot of wrong things started happening. People started, drinking, smoking dakha, beating drums. You name it. Dancing, music, everything, you name it. Now that is actually a plot to chase, good people. People with knowledge and understanding, to chase them away from the barakah and the faizan and the beneficence of awliya Allah, the pious elders. यहाँ सब ऐसा लगता है कि ये साजिश जो है सिर्फ बाजारात के साथ नहीं, सिर्फ मुकद्दस मकामात के साथ नहीं, बल्कि मजहबी हुलिये के साथ भी है। कि मजहबी लिबादा ओढ़कर इस तरह दीन को बदनाम करने की साजिशें, जो पीर बनकर
جو لوگوں کو جعلی پیر بن کر لوٹا جا رہا ہے, جو تعویذ کے نام پر لوگوں کا حال برا کیا جا رہا ہے, مذہبی اپنے آپ کو پیشوا بتا کر جو انٹرپریٹیشن رانگ کی جا رہی ہے, جو اسلام کو مسخ کیا جا رہا ہے, بیسکس آف اسلام کو ڈسٹرائی کیا جا رہا ہے. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہ وہ بدعات ہیں یا یہ وہ انداز ہے. یہ بہت, یہاں پھر وہی اعلیٰ حضرت کا کلام یاد آتا ہے کہ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں, یہاں وہ چور بلا کے ہیں, تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. تو یہ بہت اہم بات ہے, اور یہ اب اس پر بات کریں گے انشاءاللہ کہ کیا اگر یہ بدعات موجود ہیں مزارات کے گرد یا ایسی چیزیں موجود ہیں تو کیا وہاں جانا چھوڑنا ہوگا, کیا ان بدعات کو نکالنا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت نے کیا کیا جب یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, we actually moving towards that. جی, What is Ala Hazrat's role that he played in this whole situation? First of all, because people of the creeds of Ahlus Sunnah wal Jama'ah, they normally go to Mizarat. And people started making false accusations against Ala Hazrat radiyallahu ta'ala or against ulama of Ahlus Sunnah wal Jama'ah, that they promote all those wrong things. So if people are making sajda to the mizar, it's being promoted by Ala Hazrat radiyallahu ta'ala. If anything wrong that's happening there, it's promoted by the ulama of Bareilly Sharif. So there is a false accusation, it's a ill thinking, badgumani. ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو تمام برے کام ہے اس کو بریلویت جی کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے. Now let's see what Ala Hazrat radiyallahu ta'ala anhu says. Now I would give you a quotation from Fatawa Razviya Sharif. Ala Hazrat radiyallahu ta'ala anhu says, if one makes the tawaf of mizar with the niyat of respect, with the intention of respect, it is najaiz, mean it's not permissible. Because ta'zeem bit tawaf is exclusive with Khana Kaaba. Mean showing respect through tawaf is exclusive with Kaabatullah. One should not kiss the Mizar Sharif. Ala Hazrat says one should not kiss the Mizar Sharif. However, there is ikhtilaf of ulama, there is a difference of opinion of ulama, and one should avoid, because that's the principle. When there is a difference of opinion, one says jaiz, the other one says najaiz, so follow the opinion of the alim who says najaiz, because that way you are safe. Because the one who says jaiz, he is also not saying it's must. So you are out of the ikhtilaf of ulama if you don't do it. So it's better that you don't kiss. And Allah Hazrat says there's more respect in it. Then what is jaiz, Allah Hazrat proves. What is not jaiz, he says no, tawaf is not jaiz, you don't do it. But he says astana bosi mein haraj nahi, kissing the frame of the door, kissing the walls, usme haraj nahi, there's nothing wrong with that. And what a simple proof Allah Hazrat gives. And then he says aankhon par lagana bhi jaiz hai, you want to put that on your eyes, that is also jaiz. Now the simple proof Allah Hazrat gave is that Shariat ne mana nahi farmaya. Simply that Shariat has not prohibited. Very beautiful formula it is. So what is not being prohibited by Sharia, nobody can stop that. یہ بہت سارے سوالوں کا جواب ہے, یہ ایسا جامع جواب ہے. پچھلے دنوں ایک اسلامی بھائی کی مجھے کال آئی اور وہ مجھے کہتے ہیں عبدالحبیب بھائی وہ مارکیٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو مجھ سے 3-4 سوال کیے میرے مارکیٹ والوں نے, اور مدنی چینل کے حوالے سے بھی کچھ تھا, کچھ جناب دعوت اسلامی کے کسی کام کے بارے میں تھا. میں نے کہا آپ ان سے یہ کہہ دیں کہ جو بھی آپ کو اعتراض ہے آپ شرعی طور پہ ثابت کر دیں کہ کس قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ناجائز ہے. آپ ناجائز ثابت کر دیں, دعوت اسلامی شریعت کے پیچھے چلے گی, شریعت دعوت اسلامی کے پیچھے نہیں چلے گی. ہم انشاءاللہ رجوع کر لیں گے. بڑا آسان سا فارمولہ ہے کہ چیز کے جواز کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی, بلکہ کسی چیز کو ناجائز قرار دینے کے لیے دلیل پیش کرنی پڑتی. تو اگر یہ چیز آپ کے نزدیک ناجائز ہے تو آپ قرآن و حدیث کی کچھ صراحتاً دلیل پیش کریں. اور پھر اعلیٰ حضرت نے یہ بھی فرما دیا کہ اپنے اٹکل پچو سے کسی شے کو جو ہے وہ حرام بتانا یہ شریعت مطہرہ اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر افترا باندھنے کے مترادف. اچھا صاحب یہاں طواف کو بھی منع فرمایا کیونکہ وہ طواف خانہ کعبہ کے ساتھ خاص ہے. قبر منور کو چومنے سے منع فرمایا, حالانکہ اس کو ناجائز اعلیٰ حضرت نے فتویٰ نہیں دیا, لیکن یہ بتایا کہ بہتر یہ کہ نہ چومیں. ہاں در و دیوار کو, آستانے کو, ہاں اختلاف ہے, آستانے وغیرہ کو چوم سکتا ہے. اب جو مزار پر سجدہ کیا جاتا ہے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ says that don't make the tawaf of Roza Anwar and don't make sajda, don't prostrate and don't bow down to the limit of ruku. اللہ, صرف سجدہ منع نہیں کیا بلکہ رکوع کی حد تک جھکنے کو بھی منع کیا. Now the sentence that A'la Hazrat says after that, اللہ, that is like an ocean, you know, in a small cup. اللہ اللہ اللہ, جیسے کہتے ہیں کوزے میں دریا بند کرنا. A'la Hazrat says, I'll say it in Urdu and then I'll translate. حضور کریم آئے گا بھی اردو میں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ان کی اطاعت میں ہے. The respect of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات روزہ انور کی ہو رہی ہے. Yes. اللہ اللہ کہ وہاں بھی don't go and get emotional. You know, some people actually, Amir Ahl Sunnat one day said something very beautiful. I remember that people wear anguthi, you know, ring. They say this ring is from Baghdad Sharif, this ring is from Ajmer Sharif, this ring is from Makkah Sharif, this ring is from Medina Sharif. So پانچ ہی انگلیاں ہیں ورنہ تو اور بھی ملک رہ گئے تھے. Yes. So they feel now because this ring is from that holy city, so it's allowed. So Amir Ahl Sunnat gave a beautiful answer کہ مدینے کی انگوٹھی سے ہمیں غرض نہیں ہے, مدینے والے کی تعلیم سے غرض ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. What the king of Medina teaches you, you need to follow that. Anguthi could be, in fact, those anguthis are made in China. Those anguthis are made elsewhere. People take it to even if it made in Medina. Yes, still, I mean, what is not allowed. You have to follow the Shariat. So, I mean, if the sajda is not allowed to make to the blessed Qabr Sharif of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, how could it be allowed to the grave of any other person? سجدہ تعظیمی تو حرام ہے نا. Yes. اچھا یہاں میں مدنی چینل کے ناظرین کو یہ بات بتاتا چلوں کہ کیٹیگوریکلی یعنی اگر کہا جائے کہ ہم یقیناً مزارات کو ماننے والے, مزارات کو پروموٹ کرنے والے, وہاں حاضری دینے کو اپنے لیے بہت بڑا شرف سمجھنے والے, لیکن آج مدنی چینل پر فیضان اعلیٰ حضرت لٹاتے ہوئے کہ اعلیٰ حضرت نے کس طرح کیٹیگوریکلی, اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی ایسی ایکٹیویٹی کو پروموٹ نہیں کرتے, ایون اس کو جائز نہیں سمجھتے جو ناجائز ہے, یہ سجدہ کرنا, یہ طواف کرنا, پھر وہاں جو برے کام ہوتے ہیں. لیکن کچھ لوگ اس کو دلیل بنا کر مزارات کو ایک تو ڈیمیج کرنے کی یا ان کے بارے میں مسکنسیپشن کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور دوسرا کہتے ہیں مزار پر نہیں جانا چاہیے. تو یہاں ان لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ سر میں درد ہوتا ہے تو سر کو کاٹا نہیں جاتا, درد کو دور کیا جاتا ہے. مکھی بیٹھی ہو تو ناک نہیں توڑ دی جاتی. گھر میں اگر کچرا ہو تو گھر سے باہر نہیں نکلتے, کچرے کو باہر نکالنا چاہیے. تو ان چیزوں کو ہم جائیں, ہم دور کریں. اور دعوت اسلامی صرف بات نہیں کرتی, ہم الحمدللہ ہم اس پر عمل کیا کر رہے ہیں. دعوت اسلامی نے ایک مجلس بنائی, مجلس مزارات اولیاء. دنیا بھر میں جہاں بڑے بڑے آراس ہوتے ہیں, ہمارے اسلام میں کیوں جاتے ہیں کہ وہاں کے اسلامی بھائیوں کو طریقہ بتائیں کہ اولیاء کرام کے قدموں میں حاضری کیسے دینی ہے. تو ہم سب مل کر کوشش کریں نا, صرف بول کر بالکل برا دل سے سمجھنا چاہیے, لیکن برا سمجھ کر اچھے کام سے دور نہ کیا جائے. اور صاحب some people go to the mizarats, they do the wrong things. The question is, who are they representing? They're representing ignorance. They're not representing any alim deen. Yes. They're not representing the teachings of Ahlus Sunnah wal Jama'ah. بالکل صحیح. We have got no link, no connection with those things which are not sanctioned by Sharia and are being done by some bunch of ignorance. For example, if some people go and make sajda, even if that person is well-known Peer Sahib in the world and have got millions of murids, it doesn't mean that that would become halal and allowed. What is openly against Sharia, we don't endorse that. We are totally against it. So you cannot relate that to A'la Hazrat radiyallahu ta'ala. A'la Hazrat, if you want to relate something,
take out from Fatawa Razviya, from the writings of Ala Hazrat radiyallahu ta'ala. And what we see in Fatawa, Ala Hazrat is so hard, he says absolutely. And in one of the fatwas, Ala Hazrat says that making sajda with the intention of ibadat, that is shirk, that is kufr, that would take the person out of fold of Islam. اللہ اللہ، یہ وہ لکھ رہا ہے جو اولیاء کرام کا شہدائی ہے، یہ وہ لکھ رہا ہے جو لوگوں کو مزارات کا رخ دکھاتا ہے، یہ وہ لکھ رہا ہے جو اولیاء کا فیضان دنیا میں پھیلا رہا ہے. لیکن شریعت کی پاسداری کیسی ہے؟ یقیناً مزار پر کچھ لوگ جا کر غلط کام کرتے ہیں، تو کیسا شدید یہ رد عمل ہے اعلیٰ حضرت کا، کیسا رد بدعہ ہے کہ اس کے بارے میں ہم سنیں کہ وہ کفر تک بات لے جاتی ہے اگر عبادت کی نیت سے سجدہ کیا جائے. میرا خیال ہے تذکرہ رضا بھی جاری رہے اور ہمارے ناظرین بھی شامل رہیں. جی جی کچھ کالز لے لیجئے، سنا دیجئے بھائی کچھ کالز. جی میرا نام فواد انور ہے اور دس از دا فرسٹ ٹائم آئی ایم واچنگ اے پروگرام. مجھے ایک چیز بڑی اچھی لگی کہ جس طریقے سے آپ لوگ چیزیں بتا رہے ہیں، تو میں حالانکہ آئی واز جسٹ سرچنگ دی چینل، مجھے بڑا اچھا لگا جو گفتگو یہاں پر ہو رہی ہے، خاص طور پر جو یہاں پر نام رکھنے کے ذکر کے حوالے سے بات کی گئی، وہ کافی زیادہ انفارمیٹیو تھا، کیونکہ ہمارے بھی خاندان کے اندر یہ چکر چلا آ رہا ہے کہ وی یوز ٹو سرچ دا نیم فرام دا گوگل. کچھ نئے ناموں کی سرچ کے لیے ہم لوگ کافی زیادہ اس کو سرچ آؤٹ کرتے تھے، بٹ دیٹس ریئلی نائس ٹو نو. اور انشاءاللہ ایک نیت میں نے بھی کی ہے کہ انشاءاللہ اب اگر ہمارے خاندان میں اور ہماری فیملی میں اس طرح کی کوئی ریکمنڈیشنز آتی ہیں تو ضرور وی آر گوئنگ ٹو کنسرن ود دی مطلب جو عالم حضرات ہمارے ہوتے ہیں ان سے ہم ضرور کنسرن کریں گے. اینڈ تھینکس لاٹ فار سچ انفارمیٹیو ڈسکشن. اور بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کہ آپ لوگ اتنے زیادہ اچھے طریقے سے لوگوں کو انفارم کر رہے ہیں اور دین کی تعلیمات کو آگے بڑھا رہے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. یہ ہمارے لیے بڑا انکریجنگ ہے کہ رائٹ اوے آپ نے کال کیا. ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ دیکھیں نا، ہم ہمارے اسلام میں جاگ رہے ہیں دیر تک، آپ جگاتے رہیں گے، آپ اس طرح حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے، ہمیں لگے گا کہ کوئی سن تو رہا ہے. ہمیں بہرحال میسیجز تو بہت آتے ہیں لیکن بریلینٹ، واقعی بہت اچھی آپ نے نیت کی اور ہمیں بھی بڑا خوشی ہوئی. انشاءاللہ اللہ آپ کے خاندان میں اچھے اچھے پیارے پیارے مدنی منع اور مدنی منیاں آپ لوگوں کو عطا فرمائے. آپ کے خاندان میں بچے ہوں، وہ آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنیں، آپ کی آنکھوں کا نور بنیں. تو اچھے اچھے لوگوں کے نام، صحابیات کے نام، اولیاء کرام صحابہ کے نام رکھیں، پھر دیکھیں اس کی برکتیں. ایک سب میں بھی کرنا چاہوں گا کہ ابھی جیسے انہوں نے خود ہی کہا کہ چینلز جو ہے یہ سرچ کرتے ہوئے مدنی چینل، انہوں نے اب رک جائیں، تھوڑی دیر میں اتنا مل گیا ہے تو پھر اور کیا ملے گا. آپ نے ایک بات کہی کہ ایک بہت اچھی بات لگی، تھوڑی دیر رکیں، بہت ساری اچھی باتیں آ رہی ہیں انشاءاللہ. مزید السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد محمود اتاری ابو المدینہ عائشہ نگر سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ حضرت یہ عرض فرماتے ہیں، نے بھی آیت کی جو تفسیر پڑھی، مسلمان میل اور فیمیل آپس میں دوست ہیں تو وہ کس طرح؟ جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سعودی عرب سے بول رہا ہوں، محمد ابرار بول رہا ہوں. آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے اور دن اور رات دیکھنے کو جی چاہتا ہے. بس آپ سے ایک گزارش ہے کہ ایک نعت ہمیں سنا دی اور ہمیں بہت ہی پسند ہے. صبح ہوئی طیبہ میں بڑھتا ہے بڑا نور کا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ضرور سنیں گے انشاءاللہ. نعت مفتی صاحب پہلے جواب ہو جائے. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ writes under this ayat, from this we learn کہ یہاں سے ہم نے یہ سیکھا that Muslims are friends and protectors of one another، کہ مسلمان ایک دوسرے کے دوست اور ایک دوسرے کے محافظ ہیں. تو آیہ کریمہ کی یہ تفسیر ہے اور یہ معنی. اس میں وہ اصل میں کیا ایک وسوسہ ہوتا ہے آج کل، جیسے لڑکے لڑکیوں کی فرینڈشپ ہوتی ہے. اب یہ وہی بات ہو گئی، اپنے مطلب کی جو ہے وہ ڈیفینیشن لے لینا. ہم علماء کے بغیر اندھے ہیں، ہمیں علماء کے دامن کو تھام کر ہی چلنا ہے. اگر قرآن پاک کو خود سمجھنا شروع کر دیا، اب یہ بہت اچھا ہوا آپ نے سوال کر لیا، ورنہ شاید یہ شروع ہو جاتا کہ ہم تو سب دوست، قرآن کہتا ہے مرد اور عورت دوست ہیں مسلمان. مفتی صاحب نے یہ نہیں فرمایا کہ فیمیلز اور میلز جو ہیں یہ آپس میں مسلمان آپس میں دوست. مسلمان دوست کے معنی بھی تو مفتی صاحب بہت سارے ہیں. مسلمان مرد، مسلمان عورتیں دوست ہیں. یہاں پر دوست جو ہے نا خیر خواہ، وہ خیر خواہ اور دشمن کے مقابلے میں استعمال. اچھا پھر دوست کی ڈیفینیشن اگر پڑھیں تو دوست وہ ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. تو اب ہم تو اب یہ مرد و عورت والی تو بات بھول ہی جائیں، مرد میں بھی کس کو دوست بناتے ہیں ہم، یہ بھی غور کرنے والی بات ہے کہ آج ہمارے فرینڈز ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر خدا یاد آ جائے. ہمیں تو فرینڈ دیکھ کر سنیما یاد آتا ہے، فرینڈ جب بھی ملتا ہے لطیفے سناتا ہے، فرینڈ جب بھی کہ ملتا ہے جناب الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے. تو ہمیں تو ایسے دوست بنانے ہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے
اور پھر جناب اس کا حشر ان کے ساتھ ہوگا جن سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہوگا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے اپنے آئیڈیلز کرکٹرز اور جناب وہ ایکٹرز وہ بڑی بڑی تصویریں لگائی ہوتی ہیں, کبھی کسی کے گھر جانا ہو تو بیچارہ جلدی جلدی میں اتار نہیں سکتا, تو نظر پڑ جاتی ہے کہ بھائی وہ کبڈ سے لے کر بیڈ روم سارا سجایا ہوا ہے. اب اگر مرد ہے تو نظر بھی ڈال سکتے ہیں, اب کسی ایکٹریس کی تصویر لگائی ہے تو بیڈ روم سے ہی بندہ باہر نکلنا پڑتا ہے. بعضوں کی تو دیوانگی اتنی بڑھ جاتی ہے گھر سے نکل کے کار پر بھی, جی خود تو گناہگار ہوتے ہیں لیکن جو دوسری دنیا دیکھتی ہے تو ان تمام کا گناہ بھی اس پر آ. یہ تو ہمارے خالی کار کے ساتھ ایسا نہیں ہے, جو غریب آدمی ہے اس نے بھی اس میں گویا کہ وہ حصہ کیسے ڈال رہا کہ اس نے جو اس کا ہوتا ہے سائیکل کے پیچھے جو ہے وہ لگائی ہوتی ہے تصویر. اللہ محفوظ. اب ٹرک ہو گئے, رکشے ہو گئے, آپ پیچھے تو خود دیکھ بھی نہیں رہے, دوسروں کو دکھا رہے ہیں. تو ایسا کیوں کام کرتے ہیں کہ گناہ جاریہ والا معاملہ ہو اور والٹ کے اندر رکھتے ہیں. تو بالکل آپ پیار اس سے کریں کہ جس کے ساتھ حشر کرنا چاہتے ہیں. اور یہ تصویر تو بھائی صاحب, یہ جیسے آپ ایکٹریس کہہ رہے ہیں, یہ تو ان کی تصویر کی بات کر رہے ہیں کہ اولیاء کرام کی تصویر جو ہے وہ اپنے پاس نہیں لگا سکتے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اس کا بھی جو ہے وہ رد فرمایا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے جو ہے وہ یہ سوال ہوا کہ بزرگان دین کی تصاویر بطور تبرک اپنے پاس رکھنا جو ہے یہ کیسا ہے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کا جو ہے جواب ارشاد فرمایا کہ کعبہ معظمہ میں حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل اور سیدہ مریم کی ہی تصاویر تھیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود اپنے دستے مبارک سے دھو دیا. ایسی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جو ہے وہ یہ عمل ہے. کہاں سے دلیل لے کر آیا؟ سبحان اللہ. اب انبیاء کی اور نیک لوگوں کی تصویریں آقا علیہ السلام نے ختم کی, تو اب یہ تصویروں کے پرنٹ نکال کر بزرگوں کی تصویر پر پھول چڑھانا یہ بالکل ہمارا طریقہ نہیں, اور اعلیٰ حضرت نے اس بدعت کا بھی رد کیا ہے. لیٹ می کلیئر, یہاں ہو سکتا ہے کہ کچھ اسلامی بھائیوں کے ذہنوں میں یہ وسوسہ ہے کہ ہم بھی اس وقت چینل پر ہیں جو علماء کی لیٹسٹ تحقیق ہے کہ یہ جو چینل ہے, جو مووی ہے, یہ تصویر کے حکم میں نہیں ہے. یہاں تک کہ جو ڈیجیٹل کیمرہ سے پکچر کھینچی جاتی ہے, جب تک اس کا پرنٹ نہیں نکالا جاتا, اگر وہ آپ کے کمپیوٹر پر, آپ کے موبائل پر وہ موجود ہے تو وہ تصویر کے حکم میں نہیں. ہاں اگر آپ اس کا پرنٹ نکال کر اس کو سیو کر لیں گے تو اب جناب وہ ناجائز اور حرام کے حکم میں آئے گی. یہی اب تک دارالفتاء اہل سنت کا فتویٰ ہے. تو میں امید رکھتا ہوں کہ اب آپ دیکھیں کہ کیسی کیسی جہتوں پر رد بدعات اعلیٰ حضرت نے کیا ہے. نعت خواں اسلام بھائی سے بڑا پیارا کلام سننے کو کہا گیا ہے. سچ بتاؤں, یہ کلام فجر کی نماز کے بعد گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کر یقین کریں جو اس کو سننے کا یا پڑھنے کا مزہ ہے نا, واقعی ایسا لگتا ہے کہ صبح طیبہ ہوئی ہے اور نور کا بارہ بٹ رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا, صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا, صدقہ لے لے نور کا آیا ہے تارا نور کا, صدقہ لے لے نور کا آیا ہے تارا نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا, میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا, میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. نور دن دونا تیرا دیڑا یہ صدقہ نور کا, نور دن دونا تیرا دیڑا یہ صدقہ نور کا. اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے, رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے. ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا, ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کو جس شخصیت نے سب سے پہلے اعلیٰ حضرت کہا تھا وہ تمام وارثیوں کے روحانی پیشوا حضرت وارث پاک آف دیوا شریف تھے. واقعہ یوں ہے کہ آپ کی تو اتنے بڑے عالم تھے اور اللہ کے ولی تھے اور علم و عرفان سے بھرے تھے, آپ تو کسی کو مولانا بھی نہیں کہا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت کہنا تو بہت دور کی بات ہے, مولانا بھی نہیں کہتے تھے. لیکن اعلیٰ حضرت وہ واحد شخصیت ہیں کہ جنہیں مولانا تو کہا, اس کے ساتھ اعلیٰ حضرت کا لقب بھی عطا فرمایا. اور اس بندہ خدا کی پاکیزہ زبان سے نکلا ہوا یہ لقب
اتنا مشہور ہوا کہ اعلیٰ حضرت کو اب اعلیٰ حضرت ہی کہا جاتا ہے. کئی لوگوں کو نام شاید نہیں پتا لیکن اعلیٰ حضرت پتا ہے کہ اعلیٰ حضرت ایک ہے بریلی والے. سبحان اللہ. تو یہ جو لقب دیا ہوا ہے یہ بھی اصحاب باطن کا دیا ہوا ہے. اچھا دوسری بات کہ اعلیٰ حضرت کو سب سے پہلے مجدد کس نے تسلیم کیا؟ تو اعلیٰ حضرت کو سب سے پہلے مجدد تسلیم کرنے والی شخصیت سجادہ نشین آستانہ عالیہ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی صوبہ بہار، اس آستانے کے سجادہ نشین اور اپنے وقت کے بہت بڑے ولی کامل حضور امین الملت والدین امین الدین فردوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے کہ جو جناب حضور کے نام نامی سے پہچانے جاتے ہیں. آپ نے اعلیٰ حضرت کو مجدد فرمایا اور جب آپ نے فرمایا تو سارے زمانے نے اعلیٰ حضرت کو مجدد تسلیم کر لیا. تو آج کے سلسلے میں یہ کلیئر ہو گیا مفتی صاحب جی کہ اعلیٰ حضرت کے ساتھ جو یہ مسکنسیپشن کوشش کی جاتی ہے لگانے کی کہ ہی واز اے پروموٹر آف بدعت معاذ اللہ. اعلیٰ حضرت تو ماہی بدعت ہیں، قاطع بدعت ہیں، بدعت کا مقابلہ کرنے والے ہیں، وہ زبردست رد کرنے والے ہیں کہ بدعتوں کو ختم کیا. ہاں لیکن جن چیزوں کو غلط طور پہ بدعت کہہ کر مشہور کیا اعلیٰ حضرت نے وہ پیرامیٹر بنا کر وہ فرق واضح کر. We find in the fatwa of Ala Hazrat radiyallahu ta'ala anhu, you know, if men keep long hair similar to women, you know, and then act as mujawars or malangs of darbars or whatever, Ala Hazrat radiyallahu ta'ala anhu went against them and he refuted them very clearly. Wearing too many rings in the fingers. اعلیٰ حضرت یہ تو ایسا لگتا ہے مفتی صاحب ملنگ ہونے کے لیے سب کچھ چیزیں ضروری ہیں، بڑے بال، پیلے کپڑے، انگوٹھیاں زیادہ، چینیں، یہ تو نہ ہو تو بابا لگتا ہی نہیں وہ. ایز امیر اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ describes those malangs, you know, very nicely. اچھا اب یہ جو اعلیٰ حضرت کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو تو ہم نہیں دیکھ سکے، اعلیٰ حضرت کو پڑھ رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ کیا شخصیت تھے، لیکن اگر آج کے دور میں کوئی جھلک دیکھنی ہے اعلیٰ حضرت کی، اب چلے آج ہی کے ٹاپک کو لے لیتے. اب ایسی شخصیت جس کا نام بھی ہو، جو خود بھی مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتی ہو، جو خود بھی معمولات اہل سنت کو پروموٹ کرنے کا باعث ہو، لیکن معمولات اہل سنت میں بھی اگر کوئی غلط چیز آ گئی ہے تو اس کو ببانگ دوہل بالکل اسٹریٹ فارورڈ جا کر دنیا کے سامنے رکھ دینا کہ یہ کام درست نہیں ہے. آج کے دور میں کون سی ہستی ہے جس نے روڈ بند کر کے محفلوں کو جناب کرنے کے بارے میں، ایسی محفلوں میں جس نے جناب مائک کھلا ہو اور مریض تنگ ہو رہے ہوں، ایسے جناب ایونٹ کان پھاڑ آواز کے ذریعے مریضوں کو جناب رات کو سونے نہ دیا جائے، حالانکہ وہ محفل نعت کے نام پر ہو رہا ہے. ایسی کون سی شخصیت ہے جس نے وہ لوگ جو میوزیکل انسٹرومنٹ کی طرح جو ذکر کرتے تھے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہو؟ ایسی کون سی شخصیت ہے جس نے جناب اخلاص کے حوالے سے جو نعت خوانوں میں، قراء حضرات میں، امام حضرات میں کمی پائی جاتی ہے، مبلغین جو بیان کرنے والے ریاکاری کا شکار ہو جاتے ہیں، اس ہر گوشے پر جس نے روشنی ڈالی اور ہمارے لیے رہنمائی کے مدنی پھول بیان کر دیے. وہ ایک مذہبی تحریک کو چلا رہے ہیں لیکن ان تمام کاموں میں جہاں جہاں کوئی غلطی پاتے گئے اس کی بالکل اسٹریٹ فارورڈ، چاہے وہ اپنے ہوں، وہ ذات امیر اہل سنت کی ذات ہے. ایسا لگتا ہے فیض رضا ایسا امیر اہل سنت کے قلب منور پر عکس کر رہا ہے، شعائیں پڑ رہی ہیں کہ باپا کو ہم نے دیکھا کہ بلکہ میں نے کئی لوگوں کے منہ سے سنا ہے کہ یہ آپ کے پیر صاحب آپ ہی لوگوں کو سب کے سامنے سمجھا رہے ہوتے ہیں، یہ اپنوں کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا یہی شان ہے ہمارے بزرگ کی کہ چاہے وہ اراکین شورا ہوں، چاہے وہ مبلغین دعوت اسلامی ہوں، دنیا دیکھتی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کبھی کبھی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آتا ہو کہ یہ اپنوں کو ڈانٹ رہے ہیں، پیار سے ہی ڈانٹتے ہیں، سمجھاتے ہیں، ہماری اصلاح کرتے ہیں، تو یہ لوگ کیا کہیں گے. یقین کریں لوگ اس کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یہ باپا اعتکاف میں آنے والوں کو پہلے کہتے ہیں کپڑے اپنے صاف کرو، اپنے منہ کی بدبو دور کرو، تم لوگ مسجد کا خیال نہیں رکھتے ہو. ایسا کون ہے جو اس طرح لائیو آ کر اپنے لوگوں کو یہ وہ غلط کام جو اسلام کے نام پر ہوں اور درست نہیں ہے. تو الحمدللہ ایسا لگتا ہے کہ ایسا فیضان رضا امیر اہل سنت کے اندر ہے کہ وہ چاہے اپنا کام کہلاتا ہو لیکن اپنے کام میں بھی غیر شرعی کام نہیں ہونے دیتے ہیں کہ چلو یار اپنا ہی ہے نا، چلتا ہے. نارملی ایک ٹرینڈ یہ ہے کہ یار ٹھیک ہے یار اب سنیوں کا اجتماع ہے، ہمارا ایک محفل نعت ہے، ہمارا یہ ایونٹ ہے، اب تھوڑا بہت چلتا ہے. باپا کہتے ہیں نہیں چلے گا، جو شریعت میں چلے گا وہی ہمیں چلے گا. تو الحمدللہ بدعت کے خلاف ایسی بدعتیں جو رونگ ہمارے اندر آ گئی ہیں، جو ہمارے اس پورے تشخص کو بدنام کر رہی ہیں، ہمارے الحمدللہ معمولات اہل سنت کو ڈیمیج کرنے والی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو امیر اہل سنت نے بڑے اچھے انداز سے فوکس کیا اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کہ اس میں بہتری آتی چلی جا رہی. اب نعت خواں آ کر جس طرح ریپینٹ کر رہے ہیں، نعت خواں آ کر جس طرح جناب وہ اپنی ان تمام باتوں سے رجوع کر رہے ہیں، آئمہ آتے ہیں یہیں سے اسی درس سے تربیت لے رہے ہیں، جناب
فوجی آتے ہیں, ڈاکٹر آتے ہیں, وکلا آتے ہیں, ہر شعبے کی رہنمائی اور ان کے شعبے میں جو غلط چیز ہے, چاہے الحمدللہ, اور پھر امیر اہل سنت کے صدقے ہمارے نگران شورا آپ دیکھیں کیسا ہونا چاہیے کر کے وہ سب کو ٹھیک کرتے چلے جا رہے ہیں. تو اب یہ ہے اعلیٰ حضرت کا فیضان. پریکٹیکلی کام کرنے کی ضرورت ہے, اور دنیا بھر میں جہاں ہمیں لوگ سن رہے ہیں, چلنے نہ دیجیے, چلتا ہے نا اس کو ختم کر دیجیے, چلے گا وہی جو شریعت میں چلے گا. سب چلتا ہے کو چھوڑ دیجئے. انشاءاللہ اگر آپ اس چیز کو چلائیں جو شریعت میں چلتی ہے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی برکتیں حاصل ہوں گی. باپا ایک بڑی پیاری بات سلمان بھائی کہتے ہیں, ہم بھی بیرون ملک جاتے ہیں, کبھی کبھی انسان ہے نا, عقل میں بات آتی ہے مفتی صاحب کہ یار یہ اس میں فائدہ بڑا ہے دعوت اسلامی کا, یہ کام کر لینا اس میں بینیفٹ بڑا ہے, لیکن اس میں کوئی ایک نہ ایک بات ایسی ہوتی ہے کہ جو چبھ رہی ہوتی ہے کہ یار یہ پتہ نہیں شرعی طور پہ درست ہے کہ نہیں. بڑا ایک کیٹیگوریکلی باپا کا ایک جملہ ہمیں ملا ہوا ہے, شورا کی طرف سے ملا ہوا ہے کہ غیر شرعی کام میں برکت نہیں ہے. شریعت کے خلاف جا کے چاہے آپ کو کتنا ہی بڑا فائدہ نظر آ رہا ہے, اس میں کوئی برکت نہیں ہے. اب کون سا ایسا چینل ہوگا جو سلسلے سے پہلے اسلامی بہنوں کو کہتا ہو کہ جناب اگر آپ کے دل میں کوئی ایسا خیال ہے تو آپ چینل دیکھنا چھوڑ دیں. یہ کہاں سے, یہ کون سی سوچ ہے کہ باپا چاہتے ہیں کہ چینل دیکھنے والے بھی شریعت کے تقاضوں کے مطابق دیکھیں, میرے بیٹے میری روحانی بیٹیاں چینل دیکھیں تو ثواب کمائیں, نہ کہ چینل دیکھ کر بھی جناب ان کے اندر کوئی گناہ کی کیفیت پیدا ہو جائے. تو یہ ہے اعلیٰ حضرت کا فیضان جو پریکٹیکلی جھلکتا ہے ذات امیر اہل سنت میں. تو فیضان رضا الیاس خان. سبحان اللہ سبحان اللہ, واقعی امیر اہل سنت ایسا ہی ہے. بہت کچھ ہے بہت باتیں کرنے کے لیے, آخر میں اگر ہم منقبت رضا سن لیں انشاءاللہ اور پھر اپنے سلسلے کو. فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ, جاری رہے گا. فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ, جاری رہے گا. تو نے باطل کو مٹایا رضا, دین کا ڈنکا بجایا اے امام محمد رضا. فیض رضا جاری رہے گا, فیض رضا جاری رہے گا, فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ, جاری رہے گا. اے امام اہل سنت نائب شاہ امم, کیجئے ہم پر بھی سایہ. اے امام محمد رضا ہے بدرگاہ خدا, اڑتان عاجز کی دعا تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ. اے امام محمد رضا. Countless salutations be upon the divine candle of assembly of guidance.